بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ باب شروط الصلاح پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے بعض شرائط اب پڑھ لیے ہیں، قریب ہم لوگوں نے 5 شرائط پڑھ لیے ہیں۔ اب 5ویں شرط سے متعلق جو باتیں ہیں اس کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ آج کا جو حلقہ ہے یہ حلقہ نمبر 55 ہے۔ یہاں وَيُدْرَكُ الْوَقْتُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا، یہاں سے پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام لحديث عائشة مرفوعا: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. آپ کی آواز تھوڑا دھیمی آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ والسجدة هنا الركعة قاله في المنتقى. والسجدة جزء من الصلاة فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. وعن أحمد لا تدرك إلا بركعة لما في المتفق عليه: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، والصلاة أول الوقت أفضل، والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة. متفق عليه. وقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجه. وقال رافع بن ختيج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. لا يبصر مواقع نبله. وہ دیکھتا تھا نا، وہ یعنی تو اس کو دکھایا جاتا تھا، وہ دیکھتے تھے۔ احدنا جو بول رہے ہیں وہی دیکھ لیتے تھے، لا يبصر. وكان يصلي الصبح بغلس. قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يترك الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل. وحديث أسفروا هنا، جی صحیح، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه أحمد وغيره. حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه. انتهى. وعن ابن عمر مرفوعا: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله. رواه الترمذي والدار قطني من حديث أبي محذور نحوه وفيه ووسط الوقت رحمة الله. يكفي؟ جی ایک پیراگراف اور پڑھ لیں۔ ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، وفاته 4 صلوات فقضاهن مرتبا.
وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي فورا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه. چلیے ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں باب شروط الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ پانچویں شرط جو حلول الوقت ہے یا دخول الوقت ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. پانچوں نمازوں کے جو اوقات حدیث میں بیان کیے گئے، حضرت جابر کی حدیث میں تفصیل سے بیان ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور 2 دن مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی گئی. پھر بتلایا گیا کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان جو وقت ہے وہی اس نماز کا وقت ہے. بعض روایت میں ہے کہ مغرب میں صرف دونوں دن ایک ہی وقت میں آئے تھے، بقیہ نمازوں میں الگ الگ اوقات میں آئے تھے. تو یہ ابتدا ہے ایک وقت کی اور ایک انتہا ہے. افضل یہ ہے کہ وقت میں اول وقت پڑھنا یہ افضل ہے، اور اس وقت کے درمیان پڑھ لینا یہ جائز ہے. اور اس وقت سے آگے بڑھنے تک غفلت برتنا حرام ہے. جو ظہر کا وقت ہے اس میں ظہر کی نماز پڑھ لینی چاہیے. ظہر کا وقت گزر جانے تک ظہر کی نماز سے غفلت برتنا یہ حرام ہے. اب یہاں پر یہ آدمی، کوئی بھی آدمی نماز جو پڑھنے والا ہے، کس کو کہا جائے گا کہ وہ مدرک وقت ہے، یعنی آخری حد کو اس نے پا لیا، گویا کہ کس کو کہا جائے گا، اس کی تفصیل یہاں شروع ہو رہی ہے. وَيُدْرَكُ الْوَقْتُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. وقت جس نے تکبیرۃ الاحرام بھی اگر کہہ لی وقت دوسرے نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے، تو گویا کہ اس نے وہ اس نماز کو اس کے وقت میں پا لیا. کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے کہ اگر کسی نے ایک سجدہ بھی پا لیا اذان مغرب ہونے سے پہلے، یعنی غروب آفتاب ہونے سے پہلے، یا صبح کی نماز کا بھی ایک سجدہ بھی پا لیا سورج نکلنے سے پہلے، تو گویا کہ اس نے نماز پا لی. نماز پا لی کا مطلب یہ کہ اس نماز کو اس کے وقت میں پا لیا. یہاں سجدہ جو ہے رکعت کے معنی میں ہے، اور یہاں چونکہ سجدہ ایک نماز کا ایک جز ہے، تو گویا کہ کسی نے نماز کا ایک جز پا لیا تو گویا کہ اس نے پوری نماز پا لی. یہ تعبیر گویا کہ اس میں ذکر کی گئی. اسی اعتبار سے انہوں نے استدلال کیا کہ تکبیرۃ الاحرام بھی اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ لے، پھر سورج غروب ہو جائے تو بھی وہ انسان گویا کہ نماز اس نے اپنے وقت ہی میں پڑھ لی. یہ اس کو مدرک کے وقت ہی کہا جائے گا. یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. اسی طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر کسی نے، اگر کوئی سو گیا تھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے شروع کیا، اس کے بعد سورج طلوع ہوا، تو اس نے جو تکبیر باندھی اس کے بعد سورج طلوع ہوا، تو بھی اس کو مدرک کے وقت سے تعبیر کیا جائے گا. یہ بات اس کے اندر ذکر کی جا رہی ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں اگر کسی کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے تو اس کو سورج نکلتے وقت پڑھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ سورج جو ہے شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلتا ہے. تو ایسا بالکل وقت جب سورج نکلنے کا وقت ہو، ایسے وقت میں کوئی انسان اٹھتا ہے تو پھر وہ انتظار کر لے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر تھوڑا سا اونچا ہو جائے، ایک نیزے کے برابر. اب یہاں پر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ تاخیر وقت اس کا کیا حکم ہے. ایک نماز کو ہم تاخیر سے پڑھتے ہیں یا اس کے وقت جواز سے تاخیر کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے، یہاں پر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے.
وَيُحْرَمُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وقت الجواز. وقت جواز وہی ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 دنوں میں ایک ابتدا بتلائی، ایک انتہا بتلائی. ان دونوں کے درمیان پڑھنا ہی وقت جواز میں پڑھنے سے تعبیر کیا جائے گا. اگر اس سے بھی زیادہ تاخیر کرتے ہیں تو پھر یہ گویا کہ حرام ہے. اور نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کا پختہ ارادہ کر کے تاخیر کرنا جائز ہے. یعنی مثال کے طور پر اول وقت ظہر کا آج کل ہو رہا ہے 11:28 یا 11:27. آپ اذان اقامت اس اعتبار سے اگر دیکھ لیں گے تو 12 بجے مان لیں کہ 11:50 کے آس پاس اقامت ہوتی ہے. اگر کوئی انسان مشغول ہو گیا، اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو نماز تو پڑھنا ہی ہے، لیکن وہ کسی مشغولیت کی وجہ سے وہ تھوڑی تاخیر کر رہا ہے، اس کو 12:15 یا 12:30 بجے پڑھنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ اس کا پختہ ارادہ ہے کہ وہ پڑھنا ہی ہے، وہ پڑھنا ہی چاہ رہا ہے. تو اگر کوئی ایسا کر لے تو وہ جائز ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسرے دن آ کر نماز پڑھائی تو مطلب یہ کہ نماز کا وقت تو شروع ہو چکا تھا، اس کے باوجود حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھائی. وہ انتظار کیے آخر وقت بتلانے کے لیے، آخری وقت کا. لیکن بہرکیف پہلے وقت میں، اول وقت میں نماز پڑھنا یہی افضل ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی بتلائی گئی کہ فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب ایک انسان اس کے لیے تیار بیٹھا رہے گا. تحصل الفضیلۃ بالتأہب اول الوقت. تأہب کہتے ہیں پوری طرح چوکنا رہنے کو. لأنه صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة. بالکل ایک دم اول وقت ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظہر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. وقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. یہ حدیث شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ ایک اگر بادل والا دن ہے تو اس دن اس وقت نماز جلدی ہی پڑھ لیا کرو، کیونکہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے گی تو اس کے اعمال گویا کہ بیکار ہو جائیں گے. اس کے اندر انہوں نے جو استدلال کرنے کے لیے جو جملہ استعمال کیا ہے بکروا بالصلاۃ، نماز کو جلد پڑھا کرو، یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن دیگر احادیث سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل کہ ظہر کی نماز آپ بالکل اول وقت میں پڑھا کرتے تھے یہ بھی ہے. اور اسی طرح فجر کے تعلق سے جو حدیث آ رہی ہے کہ ابھی تاریکی باقی رہتی اسی وقت نماز پڑھتے تھے. صبح ہونا یقینی ہو جاتا، پوری طرح صبح روشن نہیں ہوتی، اس وقت غلس ہی میں پڑھا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا ہی افضل ہے. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم مغرب کس وقت میں پڑھتے تھے. مغرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر کوئی آدمی جو ہے باہر نکل کر ایک تیر چلاتا تو دور تک جا کے تیر کہاں گرتا ہے وہ بھی وہ دیکھ لیتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. ورنہ اگر مغرب کو اتنی تاخیر سے پڑھیں کہ اندھیرا ہونے لگے تو اس طرح جس طرح صحابی کا بیان ہے کہ ہم تیر چلاتے تو ہماری تیر جا کے کہاں گر رہی ہے وہ ہم دیکھ سکتے تھے. یہ اتنی جلدی پڑھنے پر ہی یہ ممکن ہوگا، ورنہ اس میں اگر تاخیر کریں گے تو یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان اپنی تیر کو دیکھ پائے. اور اسی طرح فجر کے تعلق سے یہاں پر بیان ہے وَكَانَ يُصَلِّ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ. غلس کہتے ہیں اس اندھیرے کو جو اب فجر طلوع ہونے کے بعد پوری طرح روشن، صبح روشن ہونے سے پہلے رہتا ہے. قال ابن عبد البر صح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان انہم كانوا یغلسون. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 خلفاء کا عمل وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں خلفاء ابھی تاریکی ہی میں نماز پڑھا کرتے تھے. تاریکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی
فجر صادق طلوع نہیں ہوئی، ایسی بات نہیں، فجر صادق طلوع ہو گئی، اس کے باوجود ابھی جب اتنی روشنیاں نہیں تھی، اتنے لائٹس نہیں تھے، تو پھر بھی اندھیرا اور زیادہ باقی رہتا۔ اس کے لیے تعبیر کیسی ہے حدیث میں، جیسا کہ نیچے بھی شاید وہ حدیث آ رہی ہے کہ صحابیات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتی تھیں، اور جیسا کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے، لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن وما يعرفن من تغلیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی نماز پڑھا کرتے تھے فجر کی کہ کچھ صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں فجر کی نماز میں شرکت کرتی اور پھر وہ واپس ہوتی۔ اب تاریکی کی وجہ سے کون عورت آئی تھی یہ بھی نہیں پہچانا جا سکتا تھا، اتنی ابھی تاریکی باقی رہتی تھی، اور وہ واپس بھی ہو جاتی تھی نماز پڑھ کے۔ حالانکہ واپسی کے وقت اس وقت بھی پوری طرح صبح ابھی روشن نہیں ہوئی ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا فجر میں بھی کہ جلد پڑھا کر لیتے، اور یہاں پر یہ بات یہ بتلا رہے ہیں وَمُحَالٌ أَن يَتْرُكُ الْأَفْضَلِ، یہ تو ناممکن ہے کہ صحابہ خلفائے راشدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف جائیں گے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ وَهُمُ النِّهَایَةُ فِي إِتْيَانِ الْفَضَائِلِ، یہی لوگ کیا کہتے ہیں کہ سند مانے جائیں گے ہر فضیلت والی چیز کو اپنانے میں۔ اور جو حدیث ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، مسند احمد کی حدیث، اور ترمذی نے اور دیگر لوگوں نے اس میں معنی اسفار کا یہ بیان کیا ان یضیء الفجر فلا یشک فی، صبح صادق ہو گئی اس بات کی تاکید ہونا چاہیے۔ اسفروا بالصبح کا یہ مطلب نہیں کہ پوری طرح اجالا ہو جائے اس وقت نماز پڑھی جائے، ایسی بات نہیں، وہ تاکید ہونا یہ مقصود ہے اسفروا بالفجر سے، کیونکہ جب صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی فجر کی نماز پڑھتے تھے کہ جو عورتیں فجر کی نماز میں شرکت کرتی ان کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا اندھیرے کی وجہ سے، تو پھر یہ اسفروا بالفجر کا معنی یہی ہوگا کہ فجر کی تاکید ہو جانا، یہی مقصود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت ہے الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ والآخر عفو اللہ، انہوں نے یہاں پر یہ روایت نقل کی ہے۔ یہ روایت نہ صرف ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے کہ پہلا وقت نماز کا یہ اللہ کی رضامندی کو پانے کا وقت ہے، اور آخری وقت اللہ کی معافی کو پانے کا وقت ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ روایت بالکل موضوع ہے۔ اسی طرح بعض دیگر روایتوں میں دارقطنی کی ابو محذورہ کی روایت سے وسط الوقت رحمت اللہ، یہ جو وسط وقت ہے، درمیانی وقت نماز کا، یہ گویا کہ اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی موضوع حدیث ہے۔ تو اس طرح یہ جو حدیث جبریل میں جو بات بتلائی گئی، ایک اول وقت اور ایک آخری وقت، یہ اس میں سب سے زیادہ صحیح روایت ہے، جیسا کہ امام بخاری نے ذکر کیا۔ تو اس وقت میں کبھی بھی پڑھ لینے سے نماز بر وقت ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ اول وقت میں پڑھا جائے، جیسا کہ مختلف نمازوں کے اوقات کے تعلق سے صحابہ کرام کا بیان ہے، ظہر کے تعلق سے، مغرب کے تعلق سے، فجر کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں وَيَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ مُرَتَّبَةً، کہ جب کسی کی نماز چھوٹ جائے تو وہ اس کو مرتب ادا کرے۔ کیا مشائخ، کیا مطلب اس کا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی سو گیا اور بالکل مغرب کے بعد اٹھا، اس کی ظہر چھوٹی، عصر چھوٹی، مغرب بھی قریب اب چھوٹ رہی ہے، تو کیا اب وہ پہلے اٹھ کے مغرب پڑھے گا یا پہلے ظہر عصر پڑھے گا؟
ترتیب رہے گی نا سر، ترتیب سے پڑھے گا۔ جی تو ترتیب باقی رکھتے ہوئے مغرب کے بعد بھی اٹھے تو پہلے ظہر پڑے گا، پھر عصر پڑے گا، پھر مغرب پڑے گا، کیونکہ یہی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ جب خندق میں اس طرح کی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نمازیں چھوٹ گئیں، غفلت کی وجہ سے نہیں، دشمن نے ایسے مشغول کر رکھا تھا کہ ایک پل بھی ادھر کی ادھر کیا کہتے ہیں مشغول ہونے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کے بعد جنگ خندق کے بعد یہ واقعہ ہوا، تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صلاۃ الخوف اللہ تعالیٰ نے مشروع کی، اور صلاۃ الخوف میں بر وقت جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ تو یہ جب واقعہ ہوا تھا جنگ خندق میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نمازیں چھوٹنے پر انہیں مرتب پڑھا تھا، یہی دلیل ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الاحزاب میں جب لما روى احمد انه صلى الله عليه وسلم عام الاحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم احد منكم اني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها، فامر المؤذن فاقام الصلاه فصلى العصر ثم اعاد المغرب وفاته 4 صلوات۔ یہ حدیث یہاں پر جو بیان ہوئی ہے یہ ضعیف ہے۔ اس میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھی، پھر پوچھا کہ کیا میں نے عصر پڑھی تھی، تو جو صحیح روایت ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب 4 نمازیں ظہر عصر مغرب تینوں نمازیں پڑھی، کیونکہ وہ تینوں میں بھی مشغول ہو گئے تھے۔ اب اس میں یہ ذکر نہیں ہے دیگر روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھی پھر پوچھا کہ میں نے کیا عصر پڑھی، تم لوگ جانتے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہاں پر ضعیف ہے۔ اس سے پہلے جو روایت آئی ہیں اس تعلق سے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں چھوٹیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں نمازوں کو مرتب پڑھا تھا، ظہر عصر مغرب عشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صلو کما رأیتمونی اصلی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک عمومی بات کہی کہ میں جیسے نماز پڑھا ہوں ایسے ہی تم لوگ بھی پڑھو، یہ ہر چیز میں قدوہ ہے، یہ حدیث ہر چیز میں دلیل ہے۔ یا تو صفت الصلاح میں اگر آپ کہتے ہیں کہ کیسے نماز شروع کرنی چاہیے، کیسے ختم کرنی چاہیے، کتنی طویل ہو کتنی مختصر ہو، کہاں رفع الیدین ہو کہاں نہیں ہو، یہ ساری تفصیل کے لیے بھی یہ حدیث دلیل ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب قائم کی نمازوں فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی میں، اس میں بھی یہ حدیث دلیل ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر ایک جملہ یہ بیان کیا گیا ہے فوراً، فوراً حدیث میں نہیں عفواً کتاب میں، جو ماتن نے جو جملہ یہاں پر نقل کیا ہے اس میں یہ کہا فوراً، یعنی فی الفور، جب بھی کسی کی نماز فوت ہو جائے تو اس کو فوراً نماز پڑھنا چاہیے اور مزید تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کسی اور نماز کے وقت کے داخل ہونے کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لحدیث من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، متفق علیہ۔ جو آدمی سو گیا یا بھول گیا تو یا تو نائم ہے یا ناسی ہے، ان دونوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ جو ہی یاد آئے فوراً ہی وہ نماز پڑھے اور اس میں بالکل تاخیر نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا، بھول گیا تھا جیسے ہی یاد آیا تو فوراً پڑھنا چاہیے، سو گیا تھا آنکھ کھلی تو فوراً نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہ فوری طور پر جو فوت شدہ نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کرنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں تک آج ہم لوگ پڑھے ہیں، یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں۔
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.